يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفطونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، اللہ کریم ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے اور ہمارا رازق ہے. اللہ کریم نے ہمیں دو چیزوں سے ملا کے بنایا، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے. جسم پھر چار عناصر سے ہے، اربع عناصر سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے اور مٹی سے. ان چار چیزوں سے ملا کے اللہ کریم نے انسان کا جسم بنایا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجموعہ ازداد ہے. اللہ کریم نے اس جسم کے اندر آگ اور پانی کو جمع کر دیا ہے. یہ اللہ کی کمال قدرت کی ندرت کاری ہے. تو انسانی جسم کو اللہ کریم غذا بھی انہی چار چیزوں سے پیدا شدہ عطا فرماتا ہے. جتنی ہماری غذائیں ہیں وہ ساری کی ساری انہی چار عناصر سے پیدا ہوتی ہیں. لیکن جو دوسری چیز ہے انسان کی روح، وہ اس جہان کی چیز نہیں ہے، وہ عالم امر کی چیز ہے. حریم ناز سے آئی ہے، حریم قدرت سے آئی ہے، حریم کبریا سے آئی ہے، جناب خاص سے آئی ہے. اور جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ روح کہاں سے آئی ہے اور ہمارا اصلی وطن کون سا ہے، تو انسانی روح جسم کے اندر وجد کرتی ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، کہ جب میں نے انسان کا حیولہ بنا لیا، ڈھانچہ بنا لیا، تو پھر میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. یعنی روح جو ہے یہ اللہ کریم کی جناب خاص سے آئی ہے. تو اللہ کریم نے اس کا رزق بھی وہیں سے مقرر فرمایا ہے. اور یہ صرف میرے اور آپ کے ساتھ ہی مہربانی نہیں ہوئی، بلکہ جتنے انسان اس زمین کے سینے پہ آئے ہیں ان سبھی کے لیے اللہ کریم نے رزق کا انتظام فرمایا. تو جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی تلک جتنے انبیاء تشریف لائے ان سب کے ماننے والوں کے لیے اللہ کریم نے غذائے روح کا انتظام فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے اللہ نے صحیفے نازل فرمائے، اور وہ صحیفے تختیوں کے اوپر تھے. تو لوگوں سے کہا کہ تختیوں سے استفادہ کرو، تختیوں کے اوپر پڑھو، دیکھو اور اپنی روح کو مضبوط کر لو. جناب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کے ماننے والوں کے لیے بھی اللہ کریم نے رزق تختیوں کے اوپر ہی اتارا، ان کے صحیفے تختیوں پہ اترے. اسی طرح حضرت خلیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. ان کے ماننے والوں کا رزق بھی اللہ کریم نے تختیوں کے اوپر ہی اتارا ہے. ان کے صحیفے بھی تختیوں کے اوپر ہی اترے اور وہیں سے لوگوں نے استفادہ کیا. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیکھ لیں، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں جن کے اوپر پوری کتاب اتری جس کا نام زبور ہے. تو زبور بھی تختیوں کی صورت میں تھی اور لوگوں نے تختیوں سے استفادہ کیا. اسی طرح تورات تختیوں پہ تھی، تختیوں سے استفادہ کیا گیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب انجیل تختیوں کے اوپر تھی، لوگوں نے تختیوں سے استفادہ کیا. یہ کتنا لمبا تسلسل ہے، کتنے انبیاء کرام گزرے اور ان کے ماننے والے. تو ان سب کے لیے اللہ کریم نے یہ رزق روحانی کا انتظام تختیوں کی صورت میں کیا ہے. لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو اللہ کریم نے ضابطہ ہی بدل دیا. فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ،
اے میرے محبوب گرامی، ہم نے آپ کی امت کا روحانی رزق یہ تختیوں کے اوپر نازل نہیں فرمایا، بلکہ ہم نے آپ کے قلب منیر کے اوپر یہ نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جب ہم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کتنی بلندی پہ چلے جاتے ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میں لوگوں کو تقاریر میں بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ صبح اٹھ کے قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرو۔ وہ آدمی جو یہ چاہتا ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں یا فجر کی نماز کے بعد جب میرا جی کرے کہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے سے لگ جاؤں، تو یہ بڑا اچھا نسخہ ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرو تو قلب منیر سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب منیر سے تعلق قائم ہو جائے گا، سینے مصطفیٰ سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ تم سینے مصطفیٰ سے لگ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ تو اسی سینے کے اندر چونکہ قلب منیر بھی ہے، تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ جس ہستی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی عرش اولا سے افضل ہو، اس ہستی کے سینے کے ساتھ لگنے کی سعادت نصیب ہو جائے تو یہ کسی شرف سے کم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کریم کی جو امت مسلمہ کو اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ کریم کا جو نظم قدرت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس قرآن مقدس کو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فکر سے گزارا، آپ کے حافظے سے گزارا، آپ کے ذہن سے گزارا، اور پھر اللہ کریم نے اس کو زبان مصطفیٰ کا لمس نصیب فرمایا، اور پھر اس قرآن مقدس نے لب مصطفیٰ کو چوما، اور لب مصطفیٰ کو چوم کے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے اور آپ کے دہن مقدس سے یہ باہر آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی سماعتوں کا دامن دراز کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی سماعتیں پیش کر دی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سماعتیں پیش کر دی، حضرت زید بن حارثہ نے اپنی سماعتیں پیش کر دی، اسی طرح دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے اپنی اپنی سماعتیں پیش کر دی، اور اس طرح یہ قرآن مقدس کا تسلسل چلا۔ تو جو بندہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ایک ہی وقت میں اس کا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ ہوتا ہے، پہلا، اور دوسرے نمبر پہ اس کا تعلق یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سراج منیر ہیں ان کے قلب منیر سے ہوتا ہے۔ پھر اس کا تعلق ذہن مصطفیٰ سے بھی جڑتا ہے، فکر مصطفیٰ سے بھی جڑتا ہے، پھر اس کا تعلق زبان مصطفیٰ سے بھی قائم ہوتا ہے، اور پھر اس کا تعلق لب مصطفیٰ سے بھی قائم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنی غذائے روح پا لیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مقدس کی تلاوت یہ رغبت سے کرنی چاہیے، شوق سے کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری یہ بات آپ نے پلے باندھ لی کہ قرآن مقدس پڑھتے ہوئے بندہ کس اوج پہ، کس بلندی پہ چلا جاتا ہے، تو پھر آپ کو روزانہ یہ چیز مجبور کرے گی اور آمادہ کرے گی کہ اور کوئی کام ہو یا نہ ہو، مجھے سب سے پہلے قرآن مقدس کی تلاوت کرنی ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور بات بھی کہوں کہ انسان، میری بھی یہی کیفیت ہے، آپ کی بھی یہی کیفیت ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ کبھی موقع ملے اللہ کے گھر کا طواف کروں اور حجر اسود کے بوسے لوں۔ ہم حجر اسود کو کیوں چومتے ہیں؟ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حکمت بیان فرمائی۔ آپ جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو اس سے کہنے لگے تو جنتی پتھر ہے، تیرا بڑا مرتبہ ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لیکن سن، میں تجھے جو چوم رہا ہوں کسی اور وجہ سے نہیں چوم رہا، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے، تو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن مقدس چونکہ اللہ کا کلام نفسی ہو تو یہ قدیم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور کلام لفظی ہو تو یہ حادث ہے، لیکن کلام نفسی اللہ کا کلام ہے، اور یہ جتنا بھی کلام ہے یہ حروف کا لباس پہن کے بعد آیا ہے۔ یہ اس کا شرف ہے، اس کے یہ شایان شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب اس کا بوسہ لے
تو گویا قرآن مقدس کے جتنے حروف ہیں یہ سارے کے سارے بوسہ گاہ مصطفیٰ ہیں۔ اگر آپ حجر اسود کو اس لیے چومتے ہیں کہ وہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے تو اس کے لیے اتنے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اتنی تگ و دو بھی کرتے ہیں، اور سفر بھی کرتے ہیں، اور گھر والوں سے جدائی بھی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ نے یہ کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ نصیب ہو جائے، اگر ہمیں یہ شعور نصیب ہو جائے کہ میرے گھر میں تو اتنی بڑی چیز موجود ہے، قرآن مقدس کا تو ہر حرف یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، اگر آپ اس نیت سے چومیں گے کہ یہ وہی حروف ہیں جن کو میرے آقا کے لبوں نے چوما ہے تو میں بھی ان کو چوم رہا ہوں، تو پھر اور بھی آپ کو لذت نصیب ہوگی۔ قرآن مقدس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اتنی برکت والی کتاب ہے کہ جو بندہ ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف کے اوپر اس کو پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ الف لام میم 3 حروف میں نے تلاوت کیے تو ابھی میرے اکاؤنٹ میں 30 نیکیاں آ گئیں، لیکن چونکہ نیکیوں کا جو تعلق ہے وہ ہے عالم غیب سے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں 30 روپے آ جائیں یا $30 آ جائیں یا 30 ریال آ جائیں یا 30 یورو آ جائیں تو پھر بات زیادہ سمجھ آئے، لیکن یاد رکھنا نیکی وہ چیز ہے کہ جس بازار میں ڈالر کام نہیں آتے، جس بازار میں ریال کام نہیں آتے، جس بازار میں یورو کام نہیں آتے، جس ریال میں پیسے کام نہیں آتے، اس جہان میں نیکی کام آتی ہے اس بازار میں، اور وہ آخرت کا بازار ہے۔ تو دوستان محترم، قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور اپنا بخت سنواریں۔ ایک مقام پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے شرف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَخْلِينَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ سعید لوگ کون ہیں، خوش بخت لوگ کون ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمائیے تو آپ نے فرمایا ہم حملۃ القرآن، وہ قرآن مقدس کے حفظ کرنے والے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی جب کوئی جماعت اللہ کے گھر میں وہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کے کرتے کیا ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں تدارس القرآن ہوتا ہے، قرآن مقدس کا دور ہوتا ہے، قرآن مقدس کے حقائق کو لے جاتے ہیں، قرآن مقدس کے اسرار کو لے جاتے ہیں، قرآن مقدس کے اندر غواصی کی جاتی ہے اس بحر کے اندر، اور یہ واقعی تو جواہر اس میں سے نکال کے لوگوں کو پیش کیے جاتے ہیں، حکمت کے موتی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو وہاں ہوتا کیا ہے، پھر جزا کیا ملتی ہے، ثواب کیا ملتا ہے؟ تو فرمائے ان لوگوں کے اوپر 4 انعام ہوتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے نازلت علیہم السکینہ، ان لوگوں کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ تو اس جہان افراتفری میں جہاں ہر طرف انتشار ہے، خلفشار ہے، بے شمار بیماریاں ہیں، اور ہر بندہ ایک عجیب افراتفری کا شکار ہے، تو اس میں اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ کے سسٹم کے ترجمان ہیں وہ فرما رہے ہیں قرآن مقدس کھولو، قرآن مقدس کھول کے پڑھو، تو اس سے کیا ہوگا، تمہارے اوپر سکینہ نازل ہوگا۔ اور اس کو قرآن مقدس نے نزول سکینہ کا جو اثر ہے وہ اس انداز میں بھی بیان فرمایا وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُوا ایمَانًا، کہ اللہ کریم جن لوگوں کے اوپر سکینہ نازل فرماتا ہے اللہ کریم ان کے درجات ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو بڑی سعید ہے وہ ہستی، بڑے سعید ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے درجات ایمانی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا آخرت کا اکاؤنٹ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا غشیتہم الرحمہ، کہ اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، یعنی ان کے اوپر رحمت کے شامیانے لگ جاتے ہیں، کرم کی جو ہے وہ چھاؤں ہو جاتی ہے، اللہ کریم خصوصی مہربانیوں سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اگر کرم کی چھاؤں میں آنا چاہو، اگر رحمت کی چھاؤں میں آنا چاہو، تو اس کے لیے بھی جو اللہ کے محبوب نے نسخہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ آ جاؤ قرآن مقدس کی تلاوت کرو، اور اس سے ہوگا کیا، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت کی جو کنات ہے، اللہ کی رحمت کا جو شامیانہ ہے وہ لگ جائے گا، اللہ کی رحمت تمہاری جانب متوجہ ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، جتنی دیر تک وہ لوگ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھاتے رہتے ہیں، اتنی دیر تک فرشتوں کے گروہ، فرشتوں کی جماعتیں، قدسیوں کے گروہ ان کے دائیں بائیں ان کے پروٹوکول کے لیے، ان کے اعزاز اور تکریم کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان کے نام و نسب کو نہیں دیکھا جاتا، ان کے اس عمل کو دیکھا جاتا ہے، اور اس وقت اللہ کریم ان کے اوپر اتنا مہربان ہوتا ہے، اتنی اللہ کے پیار کی برسات ان لوگوں کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ کریم اپنے مقرب فرشتوں کے اندر، اپنے انتہائی برگزیدہ فرشتوں کے اندر بیٹھ کے اپنی شان کے لائق تو اس بندے کا ذکر فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرا وہ بندہ کیسے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے، اور کیسے اس نے اپنا دل کا، روح کا تعلق جو ہے وہ میری کتاب سے جڑا ہوا ہے۔ تو ماہ رمضان ہے، اس میں ویسے بھی نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، نوافل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں، تو گویا یہ رحمتوں کا موسم ہے، برکتوں کا موسم ہے، تو اس میں نیکی کرنے سے اور بھی زیادہ اللہ کریم اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے ہم قرآن پاک سے اپنا قلبی روحی تعلق مضبوط کریں، اور جب قرآن پاک پڑھیں گے تو سینہ مصطفیٰ سے لگ جائیں گے۔ تو ہم تو ترستے ہیں کہ ان کے قدموں سے لگ جائیں، تو اللہ نے کتنا بڑا انتظام فرمایا کہ ہمیں سینہ مصطفیٰ سے لگا دیا۔ اور اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ میں قلب قرآن سے بھی تعلق قائم کر لوں اور قلب مصطفیٰ سے بھی تعلق قائم کر لوں، تو وہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اس لیے کہ میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جب آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو حضرت امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں اس کا خلاصہ لکھتے ہوئے سورہ یاسین کا وہاں ایک روایت لکھی ہے، فرماتے ہیں ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھیں تو 20 حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ آئیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آئیے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے، اس کے سبب سے اپنا قلبی روحی ہر لحاظ سے تعلق اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب یہ لذت نصیب ہو جائے تو پھر پیار میں آ کے ضرور کہو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رمضان ہے، اور اس میں اللہ کریم اجر کے دروازے ہی کھول دیتا ہے، رحمتوں کی بہتات ہوتی ہے۔ ماہ رمضان تو گویا اللہ کریم نے رحمتوں کے دروازوں کے دھانے کھول دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بخشے جائیں۔ تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کا وقت ضائع نہ ہو، بلکہ جب بھی موقع ملے تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، فرائض میں سستی نہ ہو، نوافل ادا کریں۔ آج کل ایک رواج سا پڑ گیا ہے کہ لوگ نوافل کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، تو میں عرض کروں کہ بخاری شریف باب التواضع جلد 2 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ مسلسل میرے قریب ہوتا رہتا ہے، لیکن کیسے قریب ہوتا ہے؟ وہ نوافل کے ذریعے قریب ہوتا ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہاں ان لفظوں کے اوپر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کی خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے۔ یہاں عبد کی اضافت جو ہے وہ یا کی طرف ہے،
کہ میرا بندہ. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ انسان کو بندہ ہونا یہ اعزاز نہیں، اللہ کا بندہ ہونا اعزاز ہے. تو کتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کی نشانی یہ ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے. یعنی نوافل یہ اللہ کے قرب کا زینہ ہے. جس سے آپ کی محبت ہو، کیا آپ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کسی انسان سے آپ کا قلبی تعلق ہے، روحی تعلق ہے، مثلا اس جہان رنگ و بو میں والدین سے انسان کی محبت ہوتی ہے، تو پردیس میں ہو تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے والدین کے قریب ہو جاؤں. کوئی بندہ اپنے دوست سے بچھڑا ہوا ہے تو اس کا جی کرتا ہے کہ میں اپنے دوست سے مل لوں، اپنے رشتہ داروں سے مل لوں، اپنے بچوں سے مل لوں. تو جس سے تعلق ہو، بندہ اس کے قریب ہونا چاہتا ہے. تو یہ رشتے یہ تو معمولی رشتے ہیں، اصل تعلق تو اپنے رب کے ساتھ ہے جو 70 ماؤں سے نہیں، 70,000 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے. تو کیا ہم اللہ کا قرب نہیں ڈھونڈیں گے؟ کیا ہم اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہیں گے؟ کیا ہمیں وہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمیں اللہ کریم کا قرب نصیب ہو؟ تو اللہ کریم کی اپنی زبان قدرت کا یہ فیصلہ ہے، خود اپنا ارشاد ہے میرے رب کا کہ تم اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر تم کیا کرو؟ نوافل ادا کرو. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. بندہ جب قریب ہوتا ہے تو پھر فرمایا یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو جب میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكُنْتُ السَّمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. سبحان اللہ. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. یہ کتنی بڑی تکریم اور اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کریم کی رحمتیں اس بندے کے اوپر کتنی متوجہ ہوتی ہیں. اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا فرماتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس کے منگتے ہیں؟ ہم کس کے سائل ہیں؟ ہم کس کے دریوزہ گر ہیں؟ کون خزانوں کا مالک ہے؟ کون اس جہان رنگ و بو کا مالک ہے؟ رزق کس کے پاس ہے؟ دولت کس کے پاس ہے؟ عزت کس کے پاس ہے؟ یہ سارے خزانے تو میرے رب کے دستے قدرت میں ہیں. ہم تو ہمہ وقتی سائل ہیں، اور وہ ہمہ وقتی داتا ہے. جب اپنی حیثیت یہ ہے، اپنی اوقات یہ ہے کہ میں ہمہ وقت کا منگتا ہوں، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں وہ راستہ اختیار کروں جس کے اوپر چل کے میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں. کیسے کیسے کرم نوازیاں ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل اوابین پڑھ لو تو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. تم نے 6 رکعتیں پڑھی، لکھا جائے گا کہ اس کو اتنا ثواب دو، یعنی جیسے اس نے 12 سال یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کی ہے. کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر ارشاد ہوتا ہے فجر کی نماز پڑھو، وہیں بیٹھے رہو، اور پھر جب اشراق کا وقت ہو جائے تو صرف 2 رکعت پڑھ لو، صرف 2 رکعت. غربت کا رونا نہ رونا کہ میں غریب تھا، میں حج نہیں کر سکا، میں غریب تھا، میں عمرہ نہیں کر پایا، مجھے توفیق نہیں ملی، میں جا نہیں سکا. پڑھ لو 2 رکعتیں تو تمہیں مقبول حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا. کتنا کرم ہے. 2 رکعتیں پڑھی اور اتنی رحمت متوجہ ہوئی. اور پھر اشراق فرمایا جو آدمی 4 رکعتیں اشراق کی پڑھ لیتا ہے، تو چاشت کی 4 رکعتیں جو چاشت کی پڑھ لیتا ہے تو میں اس کے لیے سارے دن کے لیے کافی ہوں. اور انسانی جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے اوپر صدقہ لازم ہے. تو جب بندہ یہ چاشت کے نوافل ادا کر لیتا ہے تو وہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اور فرض نمازوں کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ کا قرب دینے والی نماز ہے وہ نماز تہجد ہے. تو یہ جتنے نوافل ہیں یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں شریعت کی صورت میں عطا فرمائے ہیں، اور ان کے اوپر عمل کرنے سے ہمیں اللہ کا قرب بھی ملتا ہے،
اللہ کے رسول کے قرب ملتا ہے۔ اس لیے آج کے جو یوٹیوب مفکرین جو لوگوں کو فرض نمازوں سے بھی دور کر رہے ہیں اور نفل نمازوں سے بھی دور کر رہے ہیں، ان سے بچیے اور آپ اللہ کے حضور جھکنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے حضور جو جتنا جھکتا چلا جاتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ جس کی نفل پڑھنے کی عادت ہونا اس کے لیے فرض چھوڑنا بہت مشکل ہوتے ہیں، اور جس کی صرف عادت ہو نا فرض پڑھنے کی اس کے لیے فرض چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے نوافل کی عادت بنائیں گے تو فرضوں کی اہمیت بھی آپ کے دل میں بڑھ جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی ہوگے یہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، سب غائب
غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناساں تم ہی تو ہو ایک دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔